واقعی ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کو اس قسم کی کوئی چیز کہی ہے، اور اگر کہی ہے تو اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس یا اس پہ پروگرس جو ہے وہ اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ I'm sure Trump just played around with that in his head. Field Marshal. Field Marshal, I need you to resolve the Imran Khan situation. ایک اوپن لیٹر لکھا گیا ہے جس میں صاف شفاف نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں چلے گا کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، اب میں تو جواب دوں گا، کوئی دے گا نہیں دے گا میں تو دوں گا۔ لیکن مجھے خاصی منافقانہ قسم کا یہ جملہ لگ رہا ہے۔ سی ایم صاحبہ زندہ باد۔ نیا فیشن ہے کہ پہلے کسی کو اٹھاؤ، اس کو ٹارچر کرو، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، ہیراس کرو، اور اس کے بعد اس سے ایک کنفیشنل ویڈیو ایشو کرو۔ السلام علیکم، دس از موہیت پیرزادہ، اسٹل ان ڈیلس ٹیکساس، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج 13 جولائی 2025 ہے، اتوار کا دن ہے۔ میں ڈیلس سے نکل رہا ہوں۔ نکلنے سے پہلے چند ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو میرے سامنے ہیں، ان کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، کچھ انالیسس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک ڈیولپمنٹ وہ ہے جس میں خود موجود تھا، جو یہاں ڈیلس میں میریت ہوٹل میں، جہاں اپنا کا سیمینار تھا، اپنی کنونشن تھا، اپنا کا 48 کنونشن ہلٹن ہوٹل میں، اس سے کچھ فاصلے میں میریت میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، دا فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان، جہاں پر ڈراپ سائٹ کے فاؤنڈر ایڈیٹر رائن گرم بھی موجود تھے، اور وہاں یہ سوال بھی اٹھا کہ ڈراپ سائٹ کی جو ایک دن پہلے کی سٹوری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون کے تیسرے ہفتے میں جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی، تو عمران خان اور پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں کیا کہا، اور اگر واقعی کہا تو اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ کیوں نہیں ہوا۔ اگر ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہے تو دوسری طرف ڈیولپمنٹ وہ بھی ہے جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو اسلام آباد سے چلی تھی ایک دن پہلے، جس میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گھنڈا پور بھی ہیں، ایکٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر بھی ہیں، وہ لاہور میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ شروع میں لگتا تھا کہ شاید پولیس ان کا راستہ روکے گی، اور وہ اب رائیونڈ کے اندر موجود ہیں جہاں میاں نواز شریف صاحب کی اپنی رہائش گاہ بھی ہے، اور وہاں سے علی امین گھنڈا پور کی سٹیٹمنٹس، ان کی ویڈیو سٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم نے وہ واقعہ بھی دیکھا یہاں جب میں ایک بہت زبردست خوبصورت قسم کا میں نے میوزیکل کانسرٹ اٹینڈ کیا، جس میں بظاہر بتایا جاتا ہے کہ عاطف اسلم جو ہیں، یہی نام ہے ان کا، غلط تو نہ میں کہہ دوں کہیں، کہ عاطف اسلم کو غالباً $2,00,000 $200,000 دیے گئے اس میوزیکل ایوننگ کے لیے۔ وہیں اسی میوزیکل ایوننگ کے درمیان میں ہمارے ذہنوں کے اندر وہ خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ کیسے لاہور شہر میں ایک غریب اور خاصی عمر کا موٹر سائیکلسٹ آدمی جو کسی بارش میں یا طوفان میں پھنس گیا تھا پانی کے اندر، وہاں پر اس نے چند سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے پنجاب کی چیف منسٹر جناب مریم نواز صاحبہ کو گالیاں نکالی، پاکستان کے آرمی چیف کو برا بھلا کہا، اسے اٹھا لیا گیا پولیس کے ذریعے، مارا پیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا، اور اس کے بعد تشدد کے بعد اس کی ایک کنفیشنل ویڈیو جو ہے وہ ایشو کروائی گئی۔ اس کے بھی بڑے پہلو ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جہاں ٹیکنالوجی کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں ہم یہ خبر بھی سن رہے ہیں کہ انکریزنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پاکستانی طالبان، TTP جو ہیں، تحریک طالبان پاکستان، ڈرونز کا، کوڈ-کاپٹرز کا استعمال کر رہے ہیں پولیس کے خلاف اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف۔ تو بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں، ان کو ایک ایک کر کے جو ہے ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس سیمینار کو ڈسکس کر لیں جو ڈیلس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی نے آرگنائز کیا تھا، اور جس میں ڈراپ سائٹ کے فاؤنڈر ایڈیٹر رائن گرم موجود تھے، اور جہاں ان کی جو سٹوری ہے ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کے انٹریکشن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے، انہوں نے اسے کیسے ایڈریس کیا، اس کا میں بیک گراؤنڈ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کی طرف چلنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیمینار تھا کیا، اور اس کو کس نے آرگنائز کیا تھا۔ یہ سیمینار پاکستانی امریکن فزیشنز نے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی نے اسے آرگنائز کیا۔ اس میں میرا خیال ہے کہ ندیم زمان صاحب جو ایک لوکل بزنس مین اور انٹرپرنر ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کا لیڈنگ رول تھا، ان کے ساتھ ڈاکٹر جلیل، ڈاکٹر نغمانہ، ڈاکٹر طارق، ڈاکٹر زاہدہ صدیقی اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ پیش تھے۔ کوشش میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان تمام آرگنائزرز کی بڑی سنسیئر کوشش تھی کہ یہ سیمینار جو ہے اسے اسی ہوٹل میں، یعنی ہلٹن ہوٹل میں منعقد کیا جائے جہاں پر اپنا کا 48th اینول کنونشن آرگنائز کیا گیا تھا، اور جہاں پورے 2 دن تقریباً 3,000 سے زیادہ، کیونکہ پہلے مجھے فگر نہیں پتا تھا، میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن پھر میں نے فگر چیک کیا کہ ویل ابو 3,000، اتنے نہیں تھے جتنے پچھلے سال کے اینول کنونشن میں جو واشنگٹن DC کے قریب تھا، گیلورڈ میں، وہاں پر تو غالباً کہتے ہیں کہ 4800 پاکستانی فزیشنز اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے اس کو پارٹیسپیٹ کیا۔ وہ جگہ بھی زیادہ بڑی تھی، لیکن اس جگہ میں جس کے امیجز میں آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں، یہاں پہ بھی 3,000 سے زیادہ، پرہیپس پرابلی 3,300 فزیشنز، اور یہ کوئی بہت
بہت بڑا فگر ہے. آپ یہ نوٹ کریں کہ کالج اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, یہ کوئی صرف منڈے کھنڈے نہیں ہیں جو آ گئے ہیں. یہ 3-3.5 ہزار پاکستانی اوریجن فزیشنز ہیں جو پورے امریکہ سے اس جگہ پہ جمع ہوئے, جس میں نارتھ سے, ساؤتھ سے, ایسٹ سے, ویسٹ سے, ایسٹ کوسٹ سے, ویسٹ کوسٹ سے, ٹیکسس سے, نیو یارک سے, کینیڈا سے لوگ جمع ہوئے. تو بہت بڑی گیدرنگ تھی. تو آرگنائزرز کی کوشش تھی کہ جو سیمینار ہے دا فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان وہ یہی ہو تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں, ان کے اس کے بارے میں پتہ چل سکے, اس کے جگہ جگہ ایڈورٹائزمنٹ لگ سکے. لیکن اپنا کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے لیڈ بائی دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف اپنا مس جو ڈاکٹر حمیرہ قمر صاحبہ ہیں, انہوں نے آرگنائزرز کو بالکل بھی پرمیشن نہیں دی اور اس کو یہاں آرگنائز انہوں نے نہیں کرنے دیا, وچ اٹ سیلف از مطلب ہیوج ٹریجڈی کہ آپ ایک پاکستان کے حوالے سے اتنی ایک مؤثر سیمینار کریں, ایک ڈسکشن کریں اور اسے اس جگہ آرگنائز نہ کرنے دیا جائے جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. بعد میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے مطلب یہ کہا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سیمینار ہوا ہے, ہمیں کو پراپرلی اس کے بارے میں خبر نہیں مل سکی, بیکاز اس کی جو بھی خبر لوگوں کو مل رہی تھی وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہی مل رہی تھی, کیونکہ یہاں پر اس کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ, کوئی پیمفلیٹ اور کوئی پوسٹر لگانے کی پرمیشن بھی نہیں تھی. اور بلکہ یہ تھا کہ سارا کا سارا جو ہال تھا ہلٹن ہوٹل کا, یہاں پر ڈاکٹر حمیرہ قمر جو ہیں ان کے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی کونا خدرہ ایسا بچا ہو جہاں ڈاکٹر حمیرہ قمر صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی تصویر کے ساتھ پوسٹر جو ہے نہیں لگائے ہوئے تھے. اپنی بالکل مریم نواز صاحبہ کی طرح کا ان کے اندر شوق جو ہے وہ پایا جاتا ہے اپنی ایگو سیٹسفیکشن کرنے کا. تو بہرحال یہ سیمینار یہاں نہیں ہو سکا. اب جب یہ سیمینار وہاں پہ ہوا تو اس میں کانگریس مین مارک ویزی بہت اچھا بولے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایک ٹکڑا جو ہے پاکستان کے حوالے سے ان کے جو کامنٹس ہیں وہ میں آپ کو سناؤں. کانگریس مین مارک ویزی کے علاوہ سے وجاہت سعید خان صاحب یہاں پہ بولے, یہاں پہ ڈاکٹر شہباز گل بولے, مجھے بولنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ رائن گرم یہاں پہ بولے, پھر اس کے بعد کویسچن آنسر کا سیشن ہوا. اب رائن گرم کی جو ایک دن پہلے کی سٹوری ہے اس کا میں اگر آپ کو بریف سا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھوں, کچھ اس کی سلائڈز وغیرہ آپ کو میں دکھا دوں اس کی ہیڈ لائن کی, تو سٹوری یہ کہتی ہے کہ 2 سورسز نے انڈیپینڈنٹلی ڈراپ سائٹ کو یہ کنفرم کیا کہ جون کے تیسرے ہفتے میں جب وائٹ ہاؤس کے اندر لنچ میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے درمیان, جس میں پاکستان کی سائڈ سے جنرل عاصم منیر تھے, ان کے ڈی جی آئی ایس آئی اور ان کے جو این ایس اے ہیں جنرل عاصم ملک صاحب موجود تھے, محسن نقوی صاحب تھے. اس میٹنگ کے درمیان ڈونلڈ ٹرمپ نے پولائٹلی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کہہ کے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل میرے سپورٹرز اور فرینڈز جو ہیں وہ پاکستانی بھی ہیں, پاکستانی امریکنز نے میرے الیکشن کے اندر ایک رول پلے کیا ہے, پاکستانی امریکنز عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, یو ہیو ٹو ریزولو دس تھنگ سون. یعنی عمران خان کے حوالے سے آپ کو پیش رفت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب اس کے جواب میں جو سوال پوچھا گیا یہاں بڑا انٹرسٹنگ, ایک صاحب نے اس سیمینار کے درمیان میں رائن گرم سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی سٹوری پبلش ہوئی ایک دن پہلے, تو کیا آپ کے سورسز کیا بتاتے ہیں کہ اس کے جواب میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا جواب دیا؟ کیا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ جناب میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں اس پہ پروگرس کروں گا, یہ مجھے کچھ وقت چاہیے, یہ میں کیا کروں گا, کب کروں گا, ریفیوز کر دیا, انہوں نے افرم کیا؟ تو رائن گرم نے اس کا جواب یہ دیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو مزید اپنے سورسز سے چیک کر رہے ہیں. انہوں نے نہ ہاں کیا نہ کیا. میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ مجھے شک یہ ہے کہ یہ جو سورسز ہیں یہ پاکستانی سورسز ہیں. یہ خبر جو ہے یہ پاکستان کی ایمبیسی یا بعض پاکستانی سورسز کے ذریعے باہر نکلی ہے, یہ امریکن سورسز نہیں ہیں وائٹ ہاؤس کے. چونکہ اس کے بعد ان کی فلائٹ تھی رائن گرم کی, وہ نکل گئے, مجھے ان کے ساتھ کوئی تفصیلی طور پہ الگ سے اس کو ڈسکس کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن سر دست آن دا ٹاپ آف مائنڈ میرا انالیسس یہ ہے, یہ اسٹوری بھی جو ہے اس کی ڈراپ سائٹ کی, اس میں یہی ہے کہ اتنے دن گزر گئے ہیں اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے عمران خان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پازیٹیو پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. سو مچ ہو کہ 27 یوٹیوب چینل, جس میں اس ناچیز کا چینل بھی ہے, انہیں بین کرنے کے لیے گوگل کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, جس کے لیے پاکستان کی ایک عدالت جو ہے ایک میجسٹریٹ سے فیصلہ حاصل کر لیا گیا ہے. اس کے حوالے سے ویسے میں آپ کو پیش رفت بتاؤں کہ جج افضل مجوکا جو ہیں انہوں نے ایک دن پہلے اس کے حوالے سے میخل متی اللہ جان اور اسد طور ان کے پاس گئے ہیں, تو وہاں سے انہوں نے ایک انٹرم اسٹے آرڈر دیا ہے, اور اس انٹرم اسٹے آرڈر کے بعد مزید اس کے اوپر ابھی پروگرس جو ہے ہونی ہے, لیکن فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ان کی حد تک تو کم از کم اس میں لکھا گیا کہ روک دیا گیا. اب کیا گوگل نے اس پہ عمل روک دیا ہے؟ اس چینل کی تو ویسے بھی URL پاکستان میں بلاک ہوتا ہے, میں کوئی بھی بڑی انسرٹینٹی کی کنڈیشن ہے, لیکن بہرحال یہ بھی وہ چیز ہے جسے ڈراپ سائٹ کی سٹوری میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم نے کسی قسم کی پازیٹیو پروگرس نہیں کی اس ملاقات کے بعد, which raises certain very interesting question کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر کو اس قسم کی کوئی چیز
کہی ہے, اور اگر کہی ہے تو اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس یا اس پہ پروگریس جو ہے وہ اب تک کیوں نہیں ہوئی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعی اس طرح سے, جس طرح سے ڈراپ سائٹ کی سٹوری کہتی ہے, جنرل عاصم منیر کو کہا ہے کہ آپ کو چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, اس کو آپ فکس کرنا ہے اپنی چیزوں کو, تو پھر تو جنرل عاصم منیر ڈیفینیٹلی طور پہ اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کریں گے. اس میں وقت لگ سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایوالو کریں, اس کو کوئی ارتقا کر کے نیچرل آرگینک طریقے سے دکھانے کی کوشش کریں, لیکن وہ کچھ نہ کچھ پروگرس اس حوالے سے ضرور کریں گے. اینڈ لیٹس آلسو سی کہ رائن گرم کے جو سورسز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جنرل عاصم منیر نے اس چیز کا کیا جواب دیا تھا. بہرحال یہ وہ سچویشن ہے جو ہمارے سامنے آج انفولڈ ہوئی ہے. اب تھوڑا سا مزید اس کے ساتھ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ قافلہ جو ایک دن پہلے ان کے لیڈران کا قافلہ اسلام آباد سے نکلا تھا, جب اسلام آباد کے خیبر ہاؤس میں انہوں نے ایک پریس ٹاک وغیرہ کی, اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور اس قافلے کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں جناب بیرسٹر گوہر بھی اس کا حصہ ہیں, اور بھی لیڈر اس میں ہیں. تو گجرانوالہ میں انہوں نے خاصا خطاب کیا, بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے, لیکن میری فیلنگ اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اتنے بڑے کراؤڈز نہیں ہیں جتنے تاریخی ماضی میں ہوا کرتے تھے, اور ان کا راستہ بھی کسی نے کو بہت زیادہ نہیں روکا. شروع میں شاید خیال تھا کہ پولیس ان کو لاہور میں, کہا گیا تھا پولیس کی سائڈ سے کہ ہم لاہور میں ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے, لیکن بغیر کسی مزاحمت کے یا ریزسٹنس کے یہ لوگ لاہور میں داخل بھی ہو گئے. اور پھر لاہور میں آخری خبریں آنے تک پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران جو ہیں انہوں نے رائیونڈ میں کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, اسی رائیونڈ میں جہاں خود جناب نواز شریف صاحب کی بھی جاتی عمرہ بھی رائیونڈ سے بس وہی ہے کہیں ان کا. تو وہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹس اور ان کے ویڈیو میسیجز وغیرہ ایشو ہو رہے ہیں. ایک ان کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ خاصی مجھے مذاق خیزی لگی ہے, جس میں وہ لوگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں خاصے کانفیڈنس سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی جنریشنز اور غلامی ختم ہو, تو آپ کو باہر نکل کے ہمارے ساتھ اس تحریک میں جو ہے جس کا نقطۂ جو ایک طرح سے شروع کر دی گئی ہے, جس کا نقطۂ عروج جو ہے وہ 5 اگست 2025 ہوگا, تو آپ کو اس تحریک کے اندر شامل ہو جانا چاہیے. جملہ بھی ویسے آپ سن لیں, میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں, لیکن مجھے خاصی منافقانہ قسم کا یہ جملہ لگ رہا ہے, بیکاز اس پوری تحریک میں یہ جتنی بھی تحریکیں اب تک چلائی گئی ہیں, اس کے اندر سب سے بڑی جو کمزوری نظر آتی ہے وہ تو خود جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی طرح کی شخصیات ہیں جو وکٹ کے ہر طرف کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. تحریک کا جو ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے, اس کی کامیابی کے لیے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں, خدا کے لیے متحد ہو جاؤ, خدا کے لیے متحد ہو جاؤ. تم متحد نہیں ہوگے تمہارا دشمن مضبوط ہوگا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 5 یا 6 کوٹ لکھپت جیل کے اندر مقید امپرزنڈ لیڈرز ہیں, جس میں فارمر فورن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, اس کے علاوہ اور بھی لیڈران ہیں, ان کی طرف سے ایک اوپن لیٹر لکھا گیا ہے جس میں صاف شفاف نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا گیا ہے. اب وہ صاف شفاف نئے الیکشنز کیسے ہوں گے, کون کرائے گا, وہ تو الگ کی بات ہے, لیکن اس لیٹر سے آپ کو کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری 2024 کے انتخابات کو ٹھیک کرنے کے اوپر جو اصرار کرنا تھا وہ انہوں نے بالکل بند کر دیا ہے. اب لاہور سے واپس چھلانگ لگائیں اور ڈیلس امریکہ میں آ جائیں, جہاں پر اپنا کا 48th اینول کنونشن ہو رہا تھا. چونکہ میں تو اکتوبر 2022 میں پاکستان سے نکلا تھا, اب 2.5 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں, میں نے پاکستان کی شکل نہیں دیکھی. جب بھی کوئی پاکستان سے آتا ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ وہاں پہ کس قسم کے حالات ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے فرسٹ پرسن امپریشن ہوتا ہے, اخباروں سے اور ٹیلی ویژن کے مقابلے میں مختلف چیز ہے. یہاں پر فارچونیٹلی جو 3,300 یا زیادہ لوگ ہیں, ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو ہر سال پاکستان جاتے ہیں, ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو سال میں 1 سے زیادہ دفعہ پاکستان جاتے ہیں. جب بھی مجھے کسی نے یہ بتایا یا میں نے کسی سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم حال ہی میں اس سال پاکستان گئے ہوئے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں کس قسم کے حالات ہیں, آپ نے کیا دیکھا, پچھلے سالوں کے مقابلے میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا. تقریباً بائی اینڈ لارج مجھے تمام لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں انہیں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا. وہ دیکھتے ہیں کہ بازار بھرے پڑے ہیں, لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, دبئی جا رہے ہیں, شادیوں میں بے تحاشا خرچہ ہو رہا ہے, سلامیاں دی جا رہی ہیں, لوگ بڑے خوش ہیں. کسی کو کوئی ایسا احساس یا کمی محسوس نہیں ہوتی کہ پاکستان کے اندر کوئی ظلم ہے, زیادتی ہے, یا لوگوں کو کوئی مشکلات جو ہے وہ درپیش ہیں, یا 20, 25, 30 ہزار سے زیادہ لوگوں کو پچھلے 3 برس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے, بہت سے لوگوں کو مار ڈالا گیا ہے, بہت سی لاشیں یہاں پہ گم ہو گئی ہیں. اس قسم کا کوئی تاثر جو ہے وہ عام لوگوں سے کم از کم لاہور کے شہر کے اندر یا اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں ان کو محسوس جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو میری ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن ایک ایسی خاتون کے ساتھ بھی ہوئی جنہوں نے جو
उनको एंटी पीटीआई तो अपनी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो प्रो पीटीआई नहीं है। उनकी फैमिली जो है, उनका ताल्लुक एएनपी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत रहा, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली के साथ। उन्होंने बहुत इसरार करके ये कहा कि वो हर साल में कम से कम 2-2 दफ़ा पाकिस्तान गई हैं, और टू द बेस्ट ऑफ हर जजमेंट उन्हें किसी भी स्टेज में, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, वहाँ गुर्बत के तमाम मसाइल हैं, वो तो हमेशा उन्होंने देखे हैं गोइंग फ्रॉम अमेरिका, लेकिन उनको कभी भी ये नहीं लगा पिछले कई सालों से कि वहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई ऐसी तब्दीली आई है कि आप ये कहें कि इमरान खान की हुकूमत चले जाने से उन्हें पाकिस्तान के अंदर कोई फ़र्क महसूस हुआ है कि पहले कोई चीज़ बेहतर हो रही थी और अब कोई चीज़ जो है वो गलत हो रही है, ये ख़राब हो रही है। तो वो कोई ऐसी चीज़ उन्होंने डिस्कवर वहाँ पर नहीं की। और मुझे इनसे इत्तफाक करना पड़ता है पेनफुली कि बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट लोगों को देखने में कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन आप इसका क्या करें कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर ही आपको ये ख़बर भी मिलती है कि लाहौर शहर के अंदर एक गरीब आदमी जिसकी उम्र 60 बरस से ज़्यादा बताई जाती है, मोटरसाइकिलिस्ट है, ज़िंदगी की कहानी बड़ी मुश्किल से गुजार रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो बारिश के तूफ़ान में फंस जाता है एक सैलाब किसी कैफियत में, और वहाँ फ्रस्ट्रेशन में सड़क के ऊपर, नॉट ऑन अ टेलीविज़न चैनल या डॉन अखबार के दफ्तर पे जाके, ये हुकूमत की किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर नहीं, किसी जुलूस जलसे में नहीं, सड़क के ऊपर दुहाई देता वो वहाँ की पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनको और पाकिस्तान के आर्मी, उनको मरीम नवाज़ साहिबा को गालियाँ वालियाँ निकालता है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को भी बुरा भला कहता है कि उन्होंने ये चोर डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। यानी वो चीज़ जो लोग उर्फ़ आम में अपने ड्राइंग रूम्स में या जगह जगह यहाँ पर भी बैठे होटल के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद उस शख्स को उठा लिया जाता है पुलिस के ज़रिए, उठाते हमेशा पुलिस के ज़रिए, मारा पीटा जाता है, ज़द्दो-कूब किया जाता है, और फिर एक तशद्दुद वाले चेहरे में, जिसमें उसके चेहरे के ऊपर आँखों के आगे आपको एहसास भी होता है कि उसको ठीक ठाक तशद्दुद उस पर किया गया है, उससे एक वीडियो इशू करवाई जाती है, जो अब एक नया फैशन है कि पहले किसी को उठाओ, उसको टॉर्चर करो, उसको डराओ धमकाओ, हैरास करो, और उसके बाद उससे एक कन्फेशनल वीडियो इशू करो जिसमें उसकी तमाम जो तशख़्ख़ुस है और उसकी जो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको बिल्कुल तबाह कर दो, उसको आप शिकस्त दे दो। तो उससे एक वीडियो इशू की जाती है जिसमें वो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के लिए भी नारे मारता है और पाकिस्तान की आर्मी चीफ़ और पाकिस्तान की फ़ौज के लिए भी नारे मारता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से माजरत चाहता हूं, और सीएम साहिबा जिंदाबाद। अब अगर एक तरफ से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो उनको नज़र नहीं आता, दूसरी तरफ से ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये एक बहुत बड़े मलेज़ या एक प्रॉब्लम की सिम्प्टोमेटिक हैं, जिसको एक आम आदमी की नज़र जो है वो शायद उसको पहचान नहीं सकती। सड़कों पे हुक्मरानों को गालियाँ निकालना कोई नया काम नहीं है। यहाँ पे फ़र्क ये पड़ गया है, और कि ज़ाहिर है हुक्मरान जो हैं उनकी भी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ज़ालिम हुक्मरान आ गए, लेकिन एक और भी नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया है। वो एलिमेंट है सोशल मीडिया का, एंड यूबिक्विटस प्रेजेंस है लोगों के पास फ़ोन की, जिसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, और हर चीज़ को कैमरे की आंख से कैप्चर करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे नशर कर दिया जाता है, और वो एक तरह से अखबार बन जाती है, वो एक तरह से टेलीविज़न चैनल बन जाता है, और एक ऐसे निज़ाम हुकूमत में जहाँ पर जो मुक़्तदर हल्के हैं या जो इक़्तिदार की शख्सियात हैं, जो ताकतवर शख्सियात हैं, उनकी ईगोज़ भी बड़ी फ्रेजाइल हैं और उनका निज़ाम हुकूमत भी बड़ा इनसिक्योर है। उन्हें ये महसूस होता है, और जो वीडियोज़ लोग अब ये जो शख्स है, इसने अपनी वीडियो ख़ुद तो नहीं बनाई, इसने अपनी वीडियो ख़ुद से नशर तो नहीं की, किसी ने इसकी वीडियो बनाई, उसने उसको सोशल मीडिया पर नशर किया। नशर करते हुए नशर करने वाले का जो एंगल है, उसकी तशहीर करते हुए, वो एंगल भी यह है कि वो हुक्मरानों को चिढ़ा रहा है कि लोग देखो लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। और दूसरी तरफ से हुक्मरान भी हाइपर सेंसिटिव हैं, वो समझते हैं कि लोग अगर हमारे बारे में इस किस्म की बातें करेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर आएंगी तो हमें इन बातों को कंट्रोल करना है और अब हमें इनको सप्रेस करना है, और हमने लोगों को इस गुस्ताखी का सबक सिखाना है। ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने ड्राइंग रूम, अपने टॉयलेट के बाहर बैठ के कोई भी बात अगर कर देंगे तो उस बात के ऊपर रिजीम और हुकूमत उसका एक नोटिस लेगा और उसके ऊपर क्रैक डाउन करेगा। अब जिसको समझ आए, मुझे कम से कम समझ आ रही है कि ये एक बड़ी ही खौफनाक और ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसकी फ्यूचर इम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या होंगी। अब रात को यहाँ पर एक बैंक्वेट हुआ, एक डिनर था बड़ा एक्सपेंसिव, एक सीट उसकी $275 की ली हुई थी। एक टेबल जो है वो तकरीबन $2,750 का वो टेबल पे का, जिसके ऊपर 10 सीट्स थी।
اور وہاں پر جہاں ایک ایوارڈ سیریمنی تھی اپنا کی وہاں پر اور اس کی میں کچھ امیجز وغیرہ بھی آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، امیزنگ بیوٹیفل سینس تھے اس کے. اور وہاں پر جو پاکستان کے ایک موسیقار اور بہت مشہور سنگر ہیں جناب عاطف اسلم صاحب، ان کو بلایا گیا تھا. اب مجھے پتہ نہیں، کنفرم تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ ان کو اپنا نے تقریباً $200,000 جو ہیں انہوں نے اس کو فی پے کیے. مجھے نہیں پتا، یہ انکنفرمڈ ہے. لوگ زبانی وہاں پہ بتا رہے تھے ہال کے اندر کہ اتنے ان کو پیسے جو ہیں دیے گئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے انہیں کو ہر سال کیوں بلا لیتے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کوئی اور آپشنز نہیں ہیں، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ موسیقار ہیں جو $1,00,000 یا $1.5 یا $2 لاکھ یا $2.5 لیتے ہیں ایک ایونٹ کرنے کے. دوسری طرف وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جس کا ذکر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کیا تھا. جب آج مجھے یہاں پر پاکستان فیوچر آف ڈیموکریسی سیمینار میں بولنے کا موقع ملا تو بھی میں نے اس کا ذکر کیا، کئی دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 45% پاکستانی جو ہیں وہ سطح غربت کے اوپر یا اس کے بالکل نیچے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں 16.3% لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریم پاورٹی کی زد میں ہیں. جبکہ نیبرنگ ہندوستان جس کی غربت کی داستانیں لیجنڈ تھیں گزشتہ 80 برس میں، وہاں ایکسٹریم پاورٹی انہوں نے ختم کر دی ہے. اگر پاکستان میں 16.3% ایکسٹریم پاورٹی ہے، ہندوستان میں 0% ہے ایکسٹریم پاورٹی، چائنا میں 0% ہے ایکسٹریم پاورٹی، اور ہندوستان میں جو بیسک پاورٹی ہے پاکستان کے ساتھ کمپیریبل اب وہ صرف 5% تھی 2024 کے آخر میں، اور وہ غالباً 2025 میں اس سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی. کیا پاکستان کی جو مڈل کلاس اور اشرافیہ ہے اور جو رولنگ ایلیٹس ہیں ان میں اس چیز کا کوئی احساس ہے؟ جو سارے 2 دن میں نے یہاں گزارے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا کسی کو بھی احساس نہیں ہے. لوگ صرف اپنی دنیا کے اندر مگن ہیں، اور اسی اپنے لمیٹڈ لینس سے، جس سے وہ جب امریکہ سے بھی نکلتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اسلام آباد، وہ جاتے ہیں دبئی، وہ جاتے ہیں لاہور میں وہ جاتے ہیں ڈیفنس میں، کینٹ میں، ماڈل ٹاؤن کے اندر، کراچی جاتے ہیں تو کلفٹن جاتے ہیں، ڈیفنس جاتے ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی 60 70 80% آبادی جو ہے وہ کس قسم کی زندگی گزار رہی ہے. یہ ایک کنٹراسٹ جو تھا، یہ پہلے بھی میرے ذہن میں تھا، ہونا بھی چاہیے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں، لیکن گزشتہ 2 دنوں میں یہ کنٹراسٹ بہت کھل کے مجھے دیکھنے کا موقع ملا. اب جہاں میں نے ذکر کیا کہ یہ جو بزرگ شخص تھا موٹر سائیکلسٹ، اس کے اوپر جو تشدد ہوا ہے اس کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کا بھی ایلیمنٹ ہے. اس کے اندر ایک اور عنصر، ایک اور ایلیمنٹ بھی آپ ڈالیں. وہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ TTP پاکستانی طالبان جو ہیں وہ ڈرونز کا اور کوڈ کاپٹر کا استعمال کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک اور خبر دیکھی پاکستان کے بڑے انگریزی کے اخبار ڈان میں کہ ایک پولیس کا تھانہ ہے کہیں لکی مروت میں، اس میں 5ویں دفعہ کوڈ کاپٹر کے ذریعے TTP نے حملہ کیا ہے، اور وہ TTP کوڈ کاپٹر اس کے اوپر لے کر آتا ہے، اور وہاں سے ایکسپلوسو مٹیریل جو ہیں وہ تھانے کے اوپر پھینکے جاتے ہیں. فارچونیٹلی ان ایکسپلوسو مٹیریل کے پھٹنے سے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا اور سب لوگ محفوظ رہے ہیں. لیکن جہاں خود پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈرون سٹرائکس کرنے کا آغاز شروع کیا، پچھلے سال سے مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں، اب دوسری طرف سے طالبان نے بھی ڈرون سٹرائکس اور کوڈ کاپٹر کا استعمال جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. یعنی ہم نے ان کو سبق سکھایا کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے، اب انہوں نے بھی اس چیز کا استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہ ٹیکنالوجی کی جنگ جو ہے یہ کہاں جائے گی، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، یہ میں آپ سب کے لیے کویسچن چھوڑتا ہوں. ابھی اتنا ہی، پھر واشنگٹن پہنچنے دیں، مزید پھر بات وہیں سے کرتے ہیں. تھینک یو.